السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ہینا فرام کورو کنسلٹنٹس، اور میں یہاں پہ موجود ہوں ایک ایکسائٹنگ سی کیٹیگری لے کے کینیڈا کی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اور جاننا بھی چاہتے ہیں. بہت سارے سوال ایسے ہیں جو کلیئر نہیں ہیں ابھی تک ہمارے پاس. تو میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی ہمارے ایم ڈی مسٹر علی افضل خان سے، اور اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیلنگ میں جائیں گے. ڈیٹیلنگ میں جا کے آپ کو کلیئرٹی ملے گی، اور اس کے بارے ہم سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے، السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک میں ٹھیک ہوں سر. آپ نے مجھے تو متعارف کرا دیا مگر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی متعارف کرا دوں سب لوگوں سے، کیونکہ بہت عرصے سے یہ تھا کہ کینیڈا جب سے ہمارا EB2 NIW ہم نے لانچ کیا یہاں پہ تو اس نے اوور شیڈو کر دیا اور دوسرے پروگرامز کو، تو اس میں کینیڈا کے یہ پروگرام بھی شامل تھے. تو بڑی ضرورت تھی کسی ایسے ہمارے وہ کاؤنسلر اسپیشلی، اینڈ یو آر ون آف دیم، جن کی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس رہا ہو کینیڈا کی، چاہے وہ وزٹ ویزا ہو، چاہے ان کی PR شپ ہو، چاہے وہ انویسٹر کیٹیگری ہو. And you are the one who has tons of experience of Thank you so much, like sir. Canada, visit visa, no matter چاہے وہ permanent residency ہو. تو یہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ اس کینیڈا کی جتنی بھی پروگرامز اس حوالے سے. تو ہم دونوں مل کے جو گفتگو ہوگی ہماری، جو اس ڈسکورس سے بہت فائدہ ہونے لگا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ سے کینیڈا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی ہمارے کلائنٹس کو، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزوں کی وجہ، کیونکہ کینیڈا ایک ایسا ہمارے پاس پروڈکٹ ہے جو ہر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا اٹ سیلف. اوکے، تو مجھے آپ پلیز کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی کینیڈا ہے کیا اور لوگ وہاں پر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کینیڈا نارتھ امریکہ بھی کہتے ہیں، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے عزائم اس کو ٹو میک اٹ 51 اسٹیٹ آف USA. لیٹس سی کہ واٹ از گونا بی ہیپن ان دی فیوچر. لیکن بہرحال کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جو اگر ہم کمپیئر کریں ہماری کنٹری سے تو ان کی اکانومی بہت بہتر ہے. ان کا لا اینڈ آرڈر اگین بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت بہتر ہے. ان کا وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے. ان کا وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے. کیوں لوگ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں لوگوں سے ملتا ہوں، چاہے وہ امریکہ جانا چاہیں یا چاہے وہ کینیڈا جانا چاہیں، چاہے وہ کسی بھی یورپین کنٹری جانا چاہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. تو ایک ہی پیرنٹس آتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، کوئی 6 سال، کوئی 10 سال. سب کا آبجیکٹو ایک ہی ہوتا ہے، ٹو پرووائڈ اے بیٹر لائف ٹو دیئر چلڈرن، a good education, a good medical health care system to their children. So سب کا موٹیو ایک ہی ہوتا ہے جانے کا. تو اگین کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اس کی اکانومی بہتر ہے، اس کی کرنسی بہت آگے ہے، وہاں جاب اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کے اگر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ بنتے ہیں آپ، تو آپ کے بچوں کی ایک سرٹن لیول تک، ہائی اسکول تک ایجوکیشن فری ہے، میڈیکل فری ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو کینیڈا جانے پہ مجبور کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. سر مجھے یہ بتائے گا کہ کس پروفائل کے اکارڈنگلی ہم کینیڈا کو زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ لائک ہمارے پاس بہت ساری پروفائلز ہوتی ہیں. اب کچھ لو پروفائلز ہوتی ہیں، کچھ مڈل پروفائلز ہوتی ہیں، کچھ بہت ہائی کوالیفائڈ پروفائلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب کسی کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کے پاس ایج فیکٹر کا تو اس میں خیر کوئی ایشو نہیں ہے، ہم کسی بھی ایج میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کیٹیگری کے اکارڈنگلی ہم جو ہے کینیڈا کو وزٹ ویزا کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے، آج وی ول اونلی ٹاک اباؤٹ کینیڈین وزٹ ویزا، اونلی وزٹ ویزا. اور ہم انشاءاللہ ول بی کورنگ دی پرماننٹ ریزیڈنسی اینڈ دی انویسٹر ویزا، اسپانسرشپ، ہاؤ ٹو میک اے پروفائل ان ایکسپریس انٹری، ہاؤ ٹو بی اے پارٹ آف دیئر پروونشل نامنی پروگرام. وہ ہم بعد میں کریں گے. تو آج کا یہ جو بھی 20-25 منٹ کا پروگرام ہے یہ صرف ہوگا وزٹ ویزے کے حوالے سے. اب وزٹ ویزے کی اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پوچھ رہی ہیں تو جو بنیادی چیز ان کی نظر میں ہے، دیکھیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپین کنٹری ہو، ان کے ذہن میں ایک ہی اپریہنشن ہوتی ہے، ایک ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک ہی فیئر ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ کہیں وزٹ ویزے کے لیے آئیں گے اور آ کے یہاں پہ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، یہ کہیں اسائلم، کیونکہ ان کا لا ہے، کہیں اسائلم تو کیونکہ اتنے لوگ جا کے، اور اسائلم از ایکچولی اے رائٹ پیتھ ٹو اسٹے ان دیئر کنٹری.
بٹ لوگوں نے اس کو بہت مس یوز کیا ہے. اگر 100 لوگ اسائلم پہ ہیں تو 90 تو مس یوزرز ہیں, بالکل, جن کی کوئی ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے, اور اس کے باوجود ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ آتے ہیں وزٹ ویزے پہ, اس کے بعد سلپ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اسائلم فائل کر دیتے ہیں. تو ان کا بیسک کنسرن کیا ہے کہ یہ لوگ آئیں, گھومیں پھریں, یا اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی اسسمنٹ کریں, اینڈ دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر کنٹری. تو اس کے لیے آپ کی ٹائز بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. جی, بیسیکلی آپ کی ٹائز بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی آلریڈی فائنینشلی بہت اسٹیبلشڈ ہے, تو اس کا تو بینک بیلنس ہے, اس کے ایسٹس ہیں, اس کا بزنس ہے, اس کے انکم ٹیکس ریٹرن ہے, یہ کافی سیٹسفیکٹری ہے ان کے لیے کہ بھائی ایک آدمی یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہے, ملینز آف روپیز کما رہا ہے, اس کا بزنس ہے یہاں پہ, اس کے ایسٹس ہیں یہاں پہ, تو وہ کیوں رکے گا, واپس ہی آئے گا. بالکل. تو یہ تو وہ جو کیٹیگری ہے جو ویل سیٹلڈ ہے, فائنینشلی ساؤنڈ ہے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ایز این ایویڈنس شو کرنے کے لیے کہ they would certainly come back to their country. اب ایک مڈل کلاس بندہ ہے, رائٹ جی, تو اب وہ کیسے شو کرے؟ تو اگر اس کی جاب ہے, اور اگر اس کی اچھی جاب ہے, اور اگر اس کی اچھی جاب ہے اور وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اپنے اس کمپنی کے اندر, تو اگین یہ جاب اس کی خاصی ایک بڑا ایویڈنس ہے ان کی نظر میں کہ بھئی یہ جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور وہ کیا کرے, وہ اگر فیملی اس کی ہے تو وہ پوری فیملی کے ساتھ اپلائی نہ کرے. یعنی اگر وہ میاں بیوی ہیں, 4 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, تو وہ پہلے سنگل اپلائی کرے. جی سر, زیادہ تر ایشوز یہی دیکھے جاتے ہیں کہ انہیں نالج نہیں ہوتی اور وہ پوری فیملی کے ساتھ, پوری سائز آف فیملی لائک 4 to 6 اس طرح سے وہ اپلائی کر دیتے ہیں, پھر ان کی پوری فیملی کا ریجیکشن آ جاتا ہے. تو یہ بنیادی ٹپس ہیں, بٹ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے صرف. ظاہر سی بات ہے کہ میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا, لیکن میں یہ بہت موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح سے آپ کا ویزا لگنے میں آسانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ہم وزٹ ویزا پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں جا کے اگر ہم اسٹڈی ویزا پہ کنورٹ کروائیں اس کو, یا پھر ہم کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کام تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہے نا 2 طرح کے ویزاز ہیں. یہ جو وزٹ ویزا کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 categories. One is called single entry visa and the other is called multiple entry visa. بالکل ایسے. Single entry visa usually 6 months کے لیے آپ کو گرانٹ ہوتا ہے, اور as it is pretty much obvious by its name single entry that you can go and come back only one time, one way ticket. But with coming back also. بالکل. تو سنگل انٹری ویزا تو 6 مہینے کا ہے, لیکن جو ملٹیپل انٹری ویزا ہے یہ موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو 10 years کا گرانٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہم جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں, جو پراسپیکٹو کلائنٹ ہمارے ہو سکتے ہیں, ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو ہیو دیئر پاسپورٹ ویلڈ فار 10 years, کیونکہ اگر 10 سال سے کم ہوگا تو اتنے سال کا لگا کے دیں گے جتنا آپ کا پاسپورٹ ویلڈ. بالکل بالکل. دس از اگین ون آف دا وائز ٹپس جو ہم ان کو بتا سکتے ہیں. تو آپ سنگل انٹری میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہی 6 مہینے کا. بالکل. لیکن ملٹیپل انٹری میں آپ کوئی 30 دن پہلے, یعنی 30 days prior to the expiry of your visa آپ اپلائی کر سکتے ہیں, you can extend your stay. ٹھیک ہے. تو اتنا تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو سیشن ہمارا چل رہا ہے وہ ریگارڈنگ وزٹ ویزا کے اکارڈنگلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بالکل بھی کلیئر نہیں ہوتی ہیں, اور جب جیسے ہی ہمیں کیا کہتے ہیں سر علی افضل نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں اور اس کیٹیگری کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ایک سنگل انٹری اور ایک ملٹیپل انٹری. اوکے. اچھا دیکھیں, دوسری بات میں بتاؤں کو کیا ہے, ایک کا ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے نا, جیسے ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. جی. تو ہم لوگ اسٹیٹسٹیکلی فالو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ابھی دس از اے ہائی ٹائم. اگر آپ لوگ, کیونکہ کبھی بیچ میں آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 12-13 مہینے پہلے 10 لوگ اپلائی کر رہے تھے, ان میں سے 6-7-8 لوگوں کے ویزے لگ رہے تھے ویسے. بالکل ایسے. اور کوئی 1 سال تک ان کا جو تھا وہ بڑا ویزا, انہوں نے بہت ہی کنسٹرینٹ آئی ہوئی تھی وہاں پہ کہ نہیں لگ رہے تھے ویزے. ابھی دوبارہ سے لگنے شروع ہوئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں. اور آپ کو ہماری ضرورت کیوں ہے, سوال یہ ہے. بالکل. دیکھیں, آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے آج کل کے دور میں یعنی آپ کی اپنی مصروفیات اتنی ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ اپنی پراپرٹی خود بھی جا کے دیکھتے پھریں, آپ ایک ریئلٹر کو دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ خود بھی ٹکٹ کے لیے بیٹھے ہیں لیپ ٹاپ پہ, لیکن آپ ٹریول ایجنٹ کو دے دیتے ہیں. بالکل. لیکن یہ تو رہی بات صرف ون ٹائم اس کی جو پروسیسنگ ہے اس میں نا, اس میں ڈاکومنٹیشن ہے, فارم فل کرنا پڑتے ہیں آپ کو ملٹیپل ٹائم, اور آپ کی ایک سلی سی مسٹیک ہے جو انٹینشنلی نہیں ہے,
اور آپ نے وہ کر دی اور وہ آپ کو جناب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا نہ ملے اس کی وجہ سے. بالکل نہ صرف یہ کہ ویزا نہ ملے بلکہ آگے چل کے بھی 5 سال کے لیے وہ آپ کو ویزا نہ بالکل دے. بالکل. تو یہاں پہ آپ کو ایک ایکسپیرینس ایکسپرٹ کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس از اے ہائی ٹائم, بگ ٹائم فار دس ٹو obtain Canadian visit visa. So contact us as soon as possible. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر ہم ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر یہاں پہ جو ہے فریشرز جو ہیں وہ وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے کینیڈا اینڈ دے ڈائنگ ٹو موو کینیڈا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ کیا پاسبلٹی بن سکتی ہے جو فریشرز ہوتے ہیں؟ فریشرز کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہی پاسبلٹی ہے کہ اگر ان کے پاس ایسٹس ہیں, بینک بیلنس ہے, وہ ان کے پاس اچھے انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں اور دوسری کموڈیٹیز ہیں, اس کو شو کریں ایز این ایویڈنس, تو ان کا ویزا لگ سکتا ہے, رائٹ. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگر وہ فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو پوری فیملی کے ساتھ اپلائی نہ کریں, وہ صرف اکیلے اپلائی کریں. یہ ایک مین پوائنٹ ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. اوکے. تو کیونکہ اگر پاسپورٹ فریش ہو تو ویسے یہ کوئی اتنا اچھا امپریشن تو نہیں ہوتا ان کے نزدیک کہ ایک دم سے کینیڈا, یہ ابھی اس نے یو اے نہیں دیکھا, اس نے فارس نہیں دیکھا, اس نے ابھی کچھ نہیں دیکھا تو ایک دم سے کینیڈا آ گیا. لیکن بہرحال ایسا نہیں کہ فریشر کے نہیں لگے ہیں ان ویزے, لگتے ہیں ان کی ویزے, مگر ان کے ریشو کم ہوتا ہے. تو یہ ون آف دا ٹپس جو میں ابھی شیئر کر سکتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ کبھی بھی اپلائی کریں پوری فیملی کے ساتھ نہ کریں, آپ اس کو سنگل اپلائی کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے. اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا پروسیس ٹائم کتنا ہے؟ ہاں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ پروسیس ٹائم ان دنوں میں سمجھتا ہوں لائک 2 سے 3 مہینے کے اندر, کیونکہ بیسٹ پارٹ یہ ہے نا اس کا کہ اس میں انٹرویو نہیں ہے. کینیڈا کے وزٹ ویزے کے اندر موسٹ آف دا ٹائم لائک مور دین لائک 90%, بہت ہی کوئی خاص بات ہو کسی کا تو دے مائٹ کال یو فار دا انٹرویو, لیکن اس کا انٹرویو نہیں ہے. اور یہ سب سے بیسٹ پارٹ ہے کیونکہ لوگ جب جاتے ہیں وزٹ ویزے کے لیے, جب آپ امیگرینٹ کیٹیگری کے لیے جاتے ہیں تو پھر تو آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ کی پٹیشن اپروو ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ انٹرویو صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو ویزا دیں یا نہ دیں, یہ ویزا اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی صرف یہ دیکھ لو کہ جس بندے نے پٹیشن دائر کی تھی, جس کے ڈاکومنٹس ہم نے ریسیو کیے, یہ وہی بندہ ہے کہ نہیں. بالکل سر. لیکن اب وزٹ ویزے کے اندر تو ٹوٹل اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے جو ویزا آفیسر ہوتا ہے, چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. بالکل. تو اس لیے چونکہ اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہے تو اگین یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ اس کو اپلائی کریں اور جا کے اگین آپ کو ہو سکتا ہے پہلے سنگل انٹری ویزا ملے, مگر پہلی دفعہ جائیں دوبارہ اپلائی کریں تو بہت چانسز ہیں آپ کو ملٹیپل انٹری مل جائے اور اس طرح وہاں جا کے اپنی اپرچونٹیز کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے میرا نیکسٹ کوشچن یہ تھا کہ آپ کس طرح سے اپنے جو کیا کہتے ہیں اسٹرانگ ٹائز جو ہیں وہ اپنے شو کر سکتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ اب وہ چاہے آپ مڈل کلاس کے لیے ہو یا پھر وہ ایک مطلب کہ اچھے پروفائل کے لیے ہو, تو ہم کس طرح سے اس کو شو کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو اسٹرانگ ٹائز کے لیے آپ کو اپنے ہم کور کر چکے ہیں اس کو کہ آپ اپنی جاب اگر آپ کی امپورٹنٹ ہے, کسی گورنمنٹ جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں بالکل بالکل اور اچھا ایک کرٹیکل رول ادا کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, تو ان کے پاس تو ان کو تو گورنمنٹ پاسپورٹ ہی ڈفرنٹ بنا کے دیتی ہے, ان کا ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہی الگ ہوتا ہے, اور وہ بہت بڑی ایشورنس ہے ان کے لیے کہ یہ آدمی پاکستانی گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے اور گریڈ یہ ہے اس کا 17 ہے 18 ہے 19 20 وٹ ایور گریڈ از ورکنگ ان, تو ان کا بہت اسٹرانگ ٹائی. اور اگین جو سول سروینٹس ہیں میں نے بتایا ان کی جاب اگر اچھی سالڈ جاب ہے, ان کی اچھی فرم ہے, کوئی 5-10 سال سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے ایسیٹس, ان کا بینک بیلنس اور یہ ساری چیزیں ان کی اسٹرانگ ٹائز ہیں. اور کچھ نہ ہو تو ادرائے مذاق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کو بطور کیونکہ یہ سیریسلی حالانکہ یہ جوک ہے لیکن یہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. بالکل ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جا کے جائے گا تو اپنی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑے گا, یہ واپس آئے گا اور بیوی چھوڑنے بھی نہیں دے گی مزے کی بات اس کو. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا سر میرا نیکسٹ کوشچن یہ تھا کہ زیادہ تر لوگوں کے فیملی فرینڈس ریلیٹیوز کینیڈا میں نہیں ہوتے اور کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں, مطلب 50% آپ لگانے کے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے. اب اس میں کیا کمپیریزن ہے کہ آپ مطلب وداؤٹ انویٹیشن اور کیا کہتے ہیں انویٹیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اچھا اٹس اے گڈ کوسچن. اچھا دیکھیں وزٹ ویزے کی بھی 2 طرح کی کیٹیگریز ہو گئی, اس کا مطلب ہے ایک تو وہ ہم نے بات کر لی بالکل سیلف سفیشینٹ لوگ ہیں, سیلف امپلائڈ ہیں, ان کی اپنی جابز ہیں, ان کا اپنا کریئر ہے, ان کی جاب, ان کے ایسیٹس, ان کا بینک بیلنس آر ویل انف فار دیم ٹو گیٹ سیٹسفائڈ کہ بھائی نہیں یہ بندہ سیٹلڈ ہے یہاں پہ, اس کی اسٹرانگ ٹائز ہے. ایک وہ ہے جو اس کی اتنی نہیں ہے,
مگر اس کے وہاں پہ فیملی ممبرز ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, دوست ہیں, تو اب ایز اے ڈیپینڈنٹ وہ جا سکتا ہے وہاں. تو in order to utilize this category of the visa, he's supposed to have an invitation letter from them, کہ وہ invitation letter منگوائے وہاں سے, sponsorship منگوائے, وہاں سے وہ وہاں پہ اب انکم ٹیکس ریٹرن بھیجیں اپنا, وہ ایک نوٹری پبلک سے ایک باقاعدہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ بھیجیں, وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھیجیں, اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیجیں. تو اب یہ ویزا از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ڈیپینڈنٹ ویزا, کہ کوئی کینیڈا میں ہے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے یا سٹیزن ہے اور وہ اس کی ایشورنس لے رہا ہے, گارنٹی لے رہا ہے. اس طرح سے بھی خاصی حد تک آپ کی ٹائز ملک میں تو نہیں, مگر somebody else is taking the guarantee of you. بالکل. تو یہ دونوں طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, دونوں طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ آئیں گے تو اگین میں نے پورا کور نہیں کیا, ہم بتائیں گے کہ کیسے آپ انویٹیشن لیٹر منگوائیں, کیا کیا چیزیں. بالکل. تو آپ لوگ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے پاس فیملی ہے, فرینڈز ہیں, کہ صرف وہی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لوگ جن کے پاس فیملی نہیں ہے, فرینڈ نہیں ہے, وداؤٹ انویٹیشن بھی اگر آپ کے پاس ایسٹس بہت اچھے ہیں, آپ کا فائنینشیل انکم بہت اچھا ہے, تو آپ کینیڈا وزٹ ویزا کے لیے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. بس اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو ہم نے میٹ کرنا ہوتا ہے, جو کہ جیسے سر نے بتایا ہے کہ ہم اس کو ایکسپرٹیز کے اکارڈنگلی لے کے چلتے ہیں, کیونکہ 100% جو جتنا بھی آپ کا کیس ہوتا ہے اس میں سے 30 to 40% گرے ایریا جو ایک اسپیشلسٹ جو کہ اسپیشلسٹ ہی کور کر سکتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں کافی اف اینڈ بٹس ہوتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا کیس پروسیڈ ہوتا ہے. تو سر لاسٹ میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ ریجیکشن کے زیادہ تر ریزنس ہوتے کیا ہیں کینیڈا کے اندر؟ اگین وہ ریجیکشن کے وہی پوائنٹس ہیں جو آپ کے اپروول کے. اپروول کے اندر اگر آپ نے اپنی اسٹرانگ ٹائز کو اسٹیبلش کر دیا اور ان کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ اس ویزے کو ٹرولی ان ٹرو اسپرٹ اویل کریں گے اور آپ اویل کر کے واپس آ جائیں گے, تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے ایز این ایویڈنس پیش کی تھی جی, اور وہ تمام چیزوں کا نہ ہونا ریجیکشن کا باعث ہے. کہ اگر آپ نہ کچھ اپنا بینک بیلنس دکھا رہے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے, نہ کوئی جاب اتنی اسٹرانگ ہے, اپلائی کر رہے ہیں تو ساری پوری فیملی اپلائی کر رہی ہے, بالکل وہاں سے کوئی انویٹیشن نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں ریجیکٹ. کیونکہ سر یہ پوائنٹس ہمارے آئی تھنک آڈینس کو اتنا کلیئر نہیں ہے. اب وہ پوری فیملیز کے ساتھ جو ہے ون ٹائم میں اپلائی کرتے ہیں تو پوری فیملی کا ریجیکشن اگر ہو گیا تو آڈینس کو ہمارے پاس. ہاں بالکل بالکل, مگر یہ ہے کہ ایسی بات ہم کور ویسے بھی لاجیکلی بھی ہم نہیں کر سکتے اس کو کور, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف, لیکن اسپیشلی آپ میں سے جو لوگ یہ جو ہم نے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے would like to proceed by themselves, they're more than welcome, وہ خود کریں. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو ایک ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے, بالکل, تو وہ آپ جوائن کریں. اور سر ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ اوپینین کی آپ کو ضرورت ہینا کو جوائن کریں, بیکاز ہینا کے پاس لائک 7-8 ایئرس سے ان کا ایکسپیرینس کینیڈا سے, بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آئے دوسری کمپنی سے, اپنی کمپنی میں. اور ابھی تو صرف ہم نے وزٹ ویزا کور کیا ہے, آگے چل کے انشاءاللہ بالکل we have lots of categories in Canada like permanent residency, sponsorship, اور اس کے علاوہ اسٹڈی ویزا ہے ہمارے پاس. کچھ ہماری آڈینس سے شیئر کریں, کیونکہ آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, کتنے آپ نے کیس جو دوسری جگہ پہ رہی آپ, ڈونٹ مینشن دی نیم بیکاز ابھی, لیکن کتنے کیسز آپ پہنچا چکی ہیں سر؟ ماشاءاللہ سے اسپانسرشپ کے کیسز اور پی آر کے کیسز ماشاءاللہ سے میرے 300+ ہیں الحمدللہ, اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ سارے سکسیزفل ہوئے ہیں, اور ہمیں اس کی جو A to Z جتنی بھی ہمیں جو ہے وہ چیزیں پتہ ہیں, بیسیکلی کیس کو بیوٹی مطلب کہ کاسمیٹک بیوٹی کے اکارڈنگلی بنانا پڑتا ہے. کینیڈا ون آف دا بیسٹ کنٹری کہ وہاں پہ ڈاکیومنٹیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کا ایک ڈاکیومنٹ آپ کو ریجیکشن دے سکتا ہے, آپ کی مس لیڈنگ آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریجیکشن بھی دے گی, اور اگر آپ نے فیئر اپنی پوری ڈاکیومنٹیشن رکھی ہے اٹیسٹیشن کے ساتھ تو پھر آپ کا ویزا جو ہے بہت اسموتھلی جو ہے نا گرانٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے, اپنی آڈینس سے دوبارہ بات کر کے آنے کے لیے دوبارہ. انشاءاللہ کون سا ٹاپک ہے ہمارا کینیڈا کا پی آر ہمارے پاس انشاءاللہ اس وقت جو ہے نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہم بتائیں گے کہ ہم پی آر کے لیے اپلائی مطلب پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے ہم بات کریں گے, بالکل, اور تھرو ایکسپریس انٹری پی این پی. ٹھیک ہے. تو آڈینس آپ کے ساتھ ہم نے یہ سیشن اپنا جو کیا ہے اس میں سے وزٹ ویزا ہمارا کور ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس جسے ہم کور کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں, تو ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.